اب ایتھکس پہ تھوڑا سا میڈیا ایتھکس کیا ہے کہ اس کلاس میں ہم نے تھوڑا سا دیکھنا کہ میڈیا میں جو ہم کام کرتے ہیں ایز اے جرنلسٹ, ایز اے ہوسٹ, ایز اے ایڈیٹر, ایز اے سب ایڈیٹر, ایز اے کیمرہ مین, ایز اے این ایل ایڈیٹر, ایز اے پبلک ریلیشن آفیسر, ایز اے ایڈورٹائزر, تو ہمارے بھی کچھ ایتھکس ہیں. جو میں نے ڈاکٹر کے بارے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ڈاکٹر کے لیے یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر رات کو 1 بجے ہمارے محلے میں ایک ڈاکٹر اس کا دروازہ نوک کروں تو وہ اوپر سے آ کے مجھے تھپڑ مارے اور گالیاں نکالے, نکل جاؤ تم رات کو, تمہیں شرم نہیں آتی 1 بجے آگے ہو کہ مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. ہم کیا کہیں گے یہ ان ایتھیکل ہے. ایز اے ڈاکٹر دس از یور پروفیشنل ایتھک, کیونکہ میری بیماری 24 اوور کسی ٹائم آ سکتی ہے اور تم نے ایک ذمہ داری لی ہے, تم ایک ڈاکٹر ہو, تمہارا کام میرا علاج ہے, تو اگر رات کے 3 بھی بجے تو ایتھیکل یہی ہے, اخلاق یہی کہتا ہے کہ تم میرا علاج کرو. تو یہ فرق ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو کوئی ٹیکہ غلط لگا دے جان بوجھ کے آپ کا علاج ٹھیک نہ کرے تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں, آپ کیس کر سکتے ہیں کہ اس نے جو 100 روپے کا ٹیکہ تھا مجھے 1000 کا لگایا, یا مجھے اس کی ڈگری جیلی ہے, وہ لا ٹوٹ رہا ہے. تو ہمیں یہ بڑا کلیئر سمجھنا پڑے گا کہ میڈیا ایتھکس کیا ہیں. یہ جو میں نے چیزیں تمہیں بھیجی ہیں اس میں ساری چیزیں دنیا کی موجود ہیں, مگر وہ جو چیز میں نے کوشش کی ہے تمہاری بیس بنانے کی, بیس اسی میں ہے جو میں نے ایکسپلین کی ہے کہ یہ ہے میڈیا ایتھکس. اب ہم میڈیا ایتھکس میں کیا ہے, موٹی موٹی چیزیں دیکھ لیں کہ میڈیا میں جو اب آپ نے چیز بتانی ہے, بیسیکلی ہم انفارمیشن پرووائڈر ہیں. اب تھوڑی تھوڑی میں اس میں ایتھکس کے ہمارے کیا ہے کہ ایکوریسی, کہ آپ جو بات کریں وہ ایکوریٹ ہو. ایکوریٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک چیز ہے جس طرح میں نے گجرانوالے کے بارے میں بتانا ہے, مجھے ایکوریسی کا پتہ ہی نہیں ہے, مجھے ایکوریٹ پتہ ہی نہیں وہاں پاپولیشن کتنی ہے, سڑکیں کتنی ہیں, میئر کون ہے, انفارمیشن میرے پاس پوری نہیں ہے. تو جب میں گجرانوالے کی بات کروں گا تو وہ ایکوریٹ نہیں ہوگی. مثلا اب میں گفٹ کے علاوہ اور بھی کئی یونیورسٹیز ہوں گی, اب مجھے تم کو جی کہ گفٹ کے بارے میں بولو, میں ایکوریٹلی بول سکتا ہوں کہ اس کی پالیسیز کیا ہیں, وہاں گفٹ کا کلچر کیسا ہے, اس کی انوائرمنٹ کیا ہے. تو یہ ایتھیکل میری رسپانسبلٹی ہے ایز اے میڈیا کہ if I am saying something it should be accurate. ایکوریٹ کا مطلب ہے درست, مکمل, اور ایکوریٹ ہونے کے لیے مجھے انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑے گی. پھر بلیویبل, جو میں بات کروں وہ لاجیکل ہو, بلیویبل ہو. مثلا میں جرنلسٹ ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس ایک قلم ہے یا میرے پاس ٹی وی ہے خبر دینے کی تو میں بلیویبل خبر دوں گا. مثلا مجھے آج تم کو جی صبح گجرانوالے میں برف پڑی ہے تو میں ہنسوں گا, یہ بلیویبل نہیں ہے. کیونکہ گجرانوالہ میں وہ سردی کبھی آیا تھا کہ اتنی بڑی نہیں وہاں بارش ہو, یا میں کہوں کہ لاہور میں شیروں نے حملہ کر دیا, جنگل سے آ گیا. پورے پاکستان میں ایک شیر نہیں ہے, لاہور میں کیسے آ گیا؟ تو میری جو خبر ہے, جو انفارمیشن ہے, یہ جو میرا جو ٹاک شو ہے وہ بلیویبل ہونا چاہیے. پھر آگے کریڈیبل کا مطلب ہے جو چیز آپ دوسروں کو بتاتے ہیں, جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ فلاں مولوی بڑا کریڈیبل ہے, فلاں ٹیچر کی ریسپیکٹ کیوں ہوتی ہے؟ جب آپ انفارمیشن فیکٹ سچائی کی بنیاد پہ فیکٹس کی بنیاد پہ کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو وہ کریڈیبل ہوتی ہے. ایک چیز ہے جس طرح میں نے فوراً رانے کو کہا کہ یہ مونولوگ ہے, ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں, وہ کریڈیبل نہیں. کریڈیبل کس طرح ہوگی کہ انفارمیشن بیسڈ ہو. مطلب ایک میں کہوں جو عمران خان بڑا اچھا ہے, عمران خان بڑا ایماندار ہے, عمران خان بہت اچھا انسان ہے, یہ کریڈیبل بات نہیں ہے. کریڈیبل بات یہ ہے کہ جب عمران خان آیا تھا تو پچھلی عید کو بکرے 1500 روپے کے تھے, اب 1300 روپے کو ہو گیا. جب عمران خان نہیں آیا تھا تو اسکول کی فیس 100 روپے تھی, اب اس نے 50 روپے کر دی ہے. اب اس نے اسٹوڈنٹ کو ایک موٹر سائیکل کا لون دے دیا ہے. تو یہ سارے کیا ہیں؟ فیکٹس. تو جو میں نے فیکٹس کی بنیاد پہ جو بات کی وہ کریڈیبل ہوگی. جو بات میں ایموشن پہ کروں گا, غصے میں کروں گا, محبت میں کروں گا, تو وہ کریڈیبل نہیں ہوگی. تو یہ کیا سارا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ایز اے جرنلسٹ یہ کہ قانون نہیں تم پہ لگے گا, پولیس آ کے تمہیں پکڑے گی نہیں, مگر دس از ایتھیکل پارٹ آف اے جرنلسٹ. ہمیں ایتھیکلی کس طرح سوچنا ہے. ٹروتھفل, آنیسٹی ان ایکشن, ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے, ہمیں ٹروتھفل ہونا ہے. اگر ہم سچ نہیں بتا رہے, فیکٹس بتانا ٹروتھ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ ہم فیکٹس ہی نہیں ہو, آپ کو حقائق بتا رہے ہو, مگر اس کے پیچھے ٹروتھ نہ ہو. سچ اس سے بڑا ہوتا ہے. ٹروتھ بعض اوقات فیکٹ, جس طرح میں نے کہا نا کہ آپ ہمیشہ انفارمیشن دیں, کریڈیبل دیں, مگر بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم انفارمیشن دیں اس طرح رہیں کہ اس میں ہمارا کوئی اپنا ایجنڈا ہے, ہم سچ کا ساتھ نہیں دے رہے, ہم اس سے کوئی جھوٹ بنانا چاہ رہے ہیں. وہ تم لمبی پھر بات ہو جائے گی. بے شمار ایسے فیکٹس ہیں جو ہم فیکٹس دے کے دوسرے کو جھوٹ بھی دے سکتے ہیں. پھر یہ بھی ایتھکس ہے, میڈیا ایتھکس میں آتا ہے کہ جسٹس. واٹ از جسٹس؟
جسٹس ہے فیئرنیس ٹو آل. جب جرنلسٹ بات کرتا ہے، میڈیا میں بات کرتا ہے، تو وہ جسٹس سے بات کرتا ہے. فیئرنیس سے سے مراد ہے کہ اگر میں عمران کی بات کر رہا ہوں تو میں اسی کی تعریفیں کرتا جا رہا ہوں. تو رانا ان اے وے ہی از پارٹ آف پی ٹی آئی. ہی ہیز ڈکلیئرڈ کہ ہی از اے ورکر آف پی ٹی آئی، تو ہی ریپرزینٹ پی ٹی آئی. مگر میں اگر طاہر ملک بات کر رہا ہوں ایز اے جرنلسٹ، تو میں عمران کی خوبیاں بھی گناؤں گا، خامیاں بھی گناؤں گا. اس کے مقابلے میں بتاؤں گا کہ زرداری اس کا ایک دشمن ہے، اس میں یہ خوبی ہے. نواز شریف کو اس کے مخالف ہے، اس کی یہ خوبی ہے. تو جب آپ جسٹس ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ فیئرنیس ٹو آل نہ کریں. اگر آپ ایک اینگل سے چیز کو دیکھیں گے تو وہ بائسڈ ہو جائے گی، وہ ایک رنگ ہو جائے گا. جس طرح یہ تم لوگ، ہماری جو میجورٹی انسان ایسی ہوتے ہیں، ایک عمران کی محبت میں شدید گرفتار ہے، دوسرا شدید نفرت میں ہے. وہ نفرت والے آرگومنٹ لیتا آ رہا ہے. وہ دوسرا اپنے جسٹس کیا ہے کہ یار کوشش کرو ایمانداری بھی آگے جو چیزیں میں نے بتائی ہیں کریڈیبل بھی ہو، انفارمیشن بیسڈ ہو. اور جسٹس یہ ہے کہ دیکھو 2 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو. 2 سال میں جو گجرانوالے کا ترقیاتی بجٹ رہا ہے وہ 60 کروڑ ہے. اس سے پہلے جو 2 سال نواز شریف تھے وہ تھا 2 ارب روپیہ. لہٰذا یہ فیئر نہیں ہے کہ نواز شریف آپ عمران کی تعریف کریں اور نواز کی نہ کریں. اگر اس شہر میں اب اچھی حکومت آئی ہے، ایماندار حکومت آئی ہے، تو 60 کروڑ لگے ہیں. جب بے ایمان چور حکومت تھی جو پی ٹی آئی کہتی ہے تو 2 ارب روپے لگا. تو ہم نے ساری ڈائمینشن دیکھنی ہے، سارے اس کے زاویے دیکھنے ہیں. جس طرح شروع میں یہ ہوا تھا اپنا ہماری یہ زوم کلاسیں ہوئی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ فیئرنیس ٹو آل. میں نے تمہیں ایک اینگل سمجھایا تھا کہ یہ زندگی میں 2 سال تمہارے بڑے اہم ہیں، ٹائم واپس نہیں آنا. تم لوگوں نے بڑا کئیوں نے اعتراض کیا کہ پتہ نہیں یونیورسٹی نے کیا ڈاکہ ڈال دیا، یہ ہوا ہے. تو میں نے تمہیں ایک جسٹس کی بات کی تھی کہ ذرا سارے اینگل سمجھو. بیماری آ گئی ہے، تم مل نہیں سکتے. تم 23 سال میں ڈگری لوگے، 22 سال میں ڈگری لوگے، 1 سال زندگی میں کبھی نہیں آئے گا. تو ایک میں نے پھر ایک سمت تمہیں صرف تمہاری آنکھوں کو دی تو تمہیں کافی چیزیں سمجھ آ گئی. اسی طرح کانفیڈینشیل سورس. میڈیا ایتھکس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو رپورٹر ہوتے ہیں خبریں دیتے ہیں. کبھی تم نے سوچا خبریں ہمارے پیٹ میں تو نہیں نہ پیدا ہوتی، نہ دماغ میں پیدا ہوتی، خبریں میں کوئی دیتا ہی ہے نا. جس طرح یہ آج کل عثمان ڈار کے ساتھ کام کرتا ہے. جرنلزم کس طرح چلتا ہے یہ مجھے بتا دے. اس کو شک پڑے کہ اس نے نئی 2 گاڑیاں خریدی ہیں، اس کو شک پڑے کہ وہ دبئی جا رہا ہے، وہاں پہ اس نے فون سن لیا بیٹھے بیٹھے کہ اس نے کہا میں وہاں پہ زمین لے رہا ہوں. اس کو فون آیا، عثمان ڈار نے کہا اچھا تو سودا کر دے، میں پیسے بھیج دوں گا. اب یہ بات رانے کو پتہ چل گئی ہے. رانے کا خیال ہے ایز اے انسان ایز اے کہ یار یہ تو ظلم ہو رہا ہے، یہ تو نوجوانوں کے پیسے خود کھا رہا ہے، تو میں پورے پاکستان میں اس کی بدنامی کروں، اس پہ پریشر ڈالوں. جرنلزم کی میں تمہیں ریالٹی بتانے لگا. تو مجھے رانے نے فون کیا کہ یہ میرے پاس انفارمیشن ہے جی، اس بندے نے دبئی میں یہ زمین لیا اور 1.5 ارب روپے اس نے خرچ لیا. اب میں نے ٹی وی میں اپنے شو میں پورے پاکستان کو بتا دی، عمران تک بات چلے گی، اس کی کچائی ہو گئی، یہ ہو گئی. اب اگر وہ عثمان ڈار مجھے ملے، میرا کزن نکلا ہے، میرے سے واقفیت نکال لے اور مجھ سے پوچھے یار تمہیں بتایا کس نے، تمہارا سورس کیا ہے، تو یہ انتہائی ان ایتھیکل ہے کہ میں اس کو بتا دوں میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے رانا، اس نے مجھے بتایا تھا. وہ دیکھو میں تو گم ہو جاؤں گا مگر ان کی دشمنی ہوگی، وہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کو پارٹی سے نکال سکتا ہے، اس کو جان سے مار سکتا ہے، اس کے لیے اس کو بڑے پرابلمز کریٹ کر سکتا ہے. تو یہ اگین اگر میں اس کو بتا دوں رانا نے بتایا تو وہ ایس ایچ او کے پاس نہیں جائے گا کہ طاہر ملک کو گرفتار کر لو. مگر یہ ایتھیکل نہیں ہے. تو جرنلسٹ کبھی یہ نہیں بتاتا کہ اسے خبر کس نے بتائی ہے، یہ اس کا سورس جو ہے نا اس نے چھپا کے رکھنا ہے. پھر ایک اور بہت بڑا ایتھیکل ایشو ہے، وہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کہ ایک کام کرنے سے آپ کو ایک فائدہ بھی ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہ ہے کہ میرا بھائی ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہے، میں مثال دے رہا ہوں گجرانوالے میں، تو میں جیو میں ہوں، بڑی پاورفل پوزیشن ہے، میں ٹرانسپورٹ کو خبر کو دینا چاہ رہا ہوں. تو اس میں خبر دینے سے میرے بھائی کو فائدہ ہو رہا ہے، حالانکہ میں کوئی بے ایمانی نہیں کر رہا. یا کوئی ایسی چیز ہے کہ میں کہوں کہ ایک تجاوزات ہیں، مثال کے طور پہ کانفلکٹ انٹرسٹ کی اور اچھی ایک ایگزامپل آ گئی. ایک محلہ ہے وہاں پہ نا غلط مکان بنے ہوئے ہیں، دکانیں غلط بنی ہوئی ہیں. تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ خبر بنا دو، اس میں یہ جو مکان ہے نا یہ بھی غلط بنا ہوا ہے، تو جب یہ گرے گا تو یہ اب 2 کروڑ کا بیچ رہا ہے، جب یہ گرانے والے ہیں تو یہ ڈر جائے گا، یہ مجھے 50 لاکھ کا دے دے گا.
تو میرا فائدہ ہوگا اس میں 25 لاکھ میں تمہیں بھی دے دوں گا، حالانکہ مکان ان لیگل ہے، غلط ہے، مگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ میں نے عام آدمی کے لیے بہتری کے لیے خبر نہیں دی، حالانکہ خبر غلط نہیں ہے، 3 مکان ہے غلط بنے ہیں، میں جان کے چاروں روز اخبار میں ٹی وی میں بتاؤں یہ 3 مکان ان لیگل ہیں، تجاوزات ان کو گرایا جائے، مگر اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ میرا ذاتی انٹرسٹ انوالو ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ میرے تائے کے بیٹے کا گھر ہے، مجھے یہ انٹرسٹ ہے کہ چلو یار میں اپنی فیملی کو ایک فائدہ دے دوں، ان کا گھر جو ہے نا جو ہے تھا وہ خالی کرا دوں، مگر میرا جو ایتھکس ہے، میرا جو اخلاق ہے وہ ذاتی آدمی ہے، وہ پروفٹ ورسز پیپل، آئی ایم ود دی پیپل. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں آ جائے جہاں پہ ایسی کوئی سچویشن بن جائے جس کا فائدہ مجھے ہونا شروع ہو جائے اس خبر کا، اس بحث کا، تو وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں I am not allowed to work as a Tahir Malik ethically. I am work to allow as a Tahir Malik in order to help the people, for the common man. تو میرا سارا رشتہ ان کے ساتھ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ جو چیز ہے جو سب سے اب اگلی ایتھیکلی بھی اور رسپانسبلٹی کی طرف میں جانے لگا ہوں، کیونکہ ہم نے یہ جو بحث کی ہے کہ ایتھکس یہ ہیں جو والنٹیر ہیں، رضا کرانا کا مطلب ہے اس کی سزا نہیں ہوتی. مثلا آپ سے میں جس طرح میں نے کہہ دیتا ہوں یار خاموش ہو جاؤ میں نے بولنا ہے، تو یہ ایتھیکلی ہے کہ تم سن لو، تاکہ اگر آپ بولو گے تو ساری کلاس ڈسٹرب ہوگی، سب کو لاس ہوگا. تو ان آرڈر ٹو اوائڈ دیٹ آپ سب خاموش ہو جاتے ہو. But it does not mean that you are breaking the law. It does not mean that you're doing something wrong and I'm going to get you in the jail. No, not at all. یہ ایتھیکل ہے، اخلاقی طور پہ تمہیں خاموش ہونا چاہیے. تو اخلاق جو ہے سارا والنٹیئر ہے، آپ نے مرضی سے کرنا ہے، آپ کو کوئی سزا نہیں ہے. اور بنیادی بات کیا میں نے سمجھائی تھی کہ اخلاق ٹیچز یو دا ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. میڈیا ایتھکس میں رائٹ اینڈ رانگ میں نے بتا دی ہیں کہ آپ کا فیئر ہونا، آپ کا جسٹس ٹو آل ہونا، کانفیڈنس، اپنے سورس نہیں بتانے، یہ موٹی موٹی چیزیں میں نے کتنا مٹیریل تمہیں دے دی، تم 6 گھنٹے پڑھ سکتے ہو، کتابیں پڑھی ہیں جو موٹی موٹی باتیں میں نے بتا دی ہیں.